ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. گالی دینے والے کو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اٹھا کے دے دی. بولا پوری زندگی کی جمع پونجی تجھے دے دی, گھر میں کچھ بھی نہیں چھپا کے رکھا, میں تجھ سے سچ کہہ رہا ہوں. جو ماں کو بھی گالی دے رہا ہے, باپ کو بھی گالی دے رہا ہے, بھائی کو بھی گالی دے رہا ہے, ان کو بھی گالی دے رہا ہے, اور سونے اور چاندی سے بھری ہوئی تھیلی دے دی اور کہا تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا کے رکھا, گھر میں کچھ نہیں ہے, بس جو تھا تجھے دے دی. اے ہائے ہائے ہائے. تو اس نے کیا کہا؟ اشہد انکا ابن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. میں اس جگہ آپ کا حلم آزمانے آیا تھا. حلم کہتے ہیں قوت برداشت کو. کیا کہتے ہیں؟ قوت برداشت. اس عربی دیہاتی نے کیا کہا امام حسن سے کہ اے امام, میں آپ کا حلم آزمانے آیا تھا, یعنی میں آپ کی قوت برداشت کو آزمانے آیا تھا کہ آپ کتنے صبر والے ہیں اور کتنے برداشت والے ہیں, کتنے درگزر والے ہیں. اللہ کتنا درگزر والا ہے مجھے بتانا, کتنا صبر والا ہے کو بتائے گا مجھے؟ اللہ والے بھی اتنے درگزر والے, صبر والے ہو. ان سے آ کے روزانہ ایک ہی رٹا مت لگایا کرو کہ آپ ہم سے ناراض ہو. اللہ والے طالب مولا سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. طالب مولا ان کا دوست ہوتا, طالب مولا ان کا رشتہ دار ہوتا. آپ سب لوگ طالب مولا ہو, میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر آپ کے قلب میں خرابی ہے اور میرے ساتھ اس لیے جڑے ہو کہ کچھ فائدہ ہوگا دنیا میں, تو دلوں کا راز اللہ جانتا ہے, پھر تمہارے دلوں کو اللہ ہی سیدھا کرے. اگر آپ طالب مولا ہو تو میں آپ کا دوست نہیں, آپ کا غلام ہوں. تو اب کیا کہا اس عربی نے کہ میں تو آپ کا حلم آزمانے آیا تھا, قوت برداشت. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خلق کی مدح و ذم, تعریف اور مذمت آپ حضرات کے نزدیک یکساں ہے. آئے ہائے ہائے. میں جانتا تھا کہ آپ اہل بیت مصطفیٰ ہو, اور لوگ آپ کو گالی دیں یا آپ کو تعریف کریں, آپ کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. یہی آزمانے آیا تھا کہ میں آپ کو گالی دوں گا, آپ کو کیسا لگے گا. لیکن لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے ہو تو تھیلیاں اٹھا کے دیتا ہے سونے چاندی کی. آپ ایسے بادشاہ ہو کہ آپ کو گالیاں دیتے ہو تو آپ سونے اور چاندی کی تھیلیاں اٹھا کے دیتے ہو. تو آپ کے لیے گالیاں اور تعریف ایک ہی ہے, کیونکہ آپ اہل بیت مصطفیٰ ہو. یہی دیکھنے آیا تھا. آئی سمجھ میں دوستوں؟ اب آگے وہ عربی فرماتا ہے, عرض کرتا ہے, آپ کے کمالات اور خوراک و عادات بے شمار ہیں جن کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں. الغرض جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جام شہادت نوش فرمایا تو دوسرے دن ماہ رمضان 40 ہجری, دو رمضان 40 ہجری میں امیر المومنین حضرت امام حسن اپنے والد بزرگوار کی مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے. یعنی مولا علی کے بعد آپ خلافت پر بیٹھے. 40,000 آدمیوں نے آپ سے بیعت کی. جب مسند خلافت پر بیٹھے 40,000 لوگوں نے بیعت کی. اس کے بعد انہوں نے قفص بن سعد بن عمادہ کو 12,000 لشکر دے کر معاویہ کے مقابلے کے لیے شام کی طرف روانہ کیے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام, دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام, فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. اور خود مدائن میں کسرا نوشیروان عادل کے محل میں قیام فرمایا. اب آپ نے جو ہے کسرا میں نوشیروان عادل کے گھر میں آرام فرمایا. وہ بھیج دیا لشکر اس کے اگینسٹ. آپ خلافت کے معاملات 6 ماہ تک انجام دیتے رہے, جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافت من بعدی ثلاثون سنہ ثم یسی مکانا عزوزا. خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. اس میں سے 29 سال 6 ماہ کی مدت تک تو پہلے 4 خلفاء کرام حکمران رہے, باقی 6 ماہ حضرت امام حسن نے پورے کی. جب آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا,
آپ نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت اس کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول بحق ہو گئے. لاکھوں مسلمان مارے جائیں گے. مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کر کے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا. معاہدہ کر کے اس سے صلح کر کے اس کے حوالے کر دیا. جب ظلم ہے یہ دین محمد کے ساتھ ہے دوستوں، ظلم ہے یہ دین محمد کے ساتھ ہے دوستوں، ایک نجس نطفے کو مولا کے برابر کہنا. چلیے، تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس سے بھی معاویہ کے دل کی تسکین نہ ہوئی. صلح کرنے کے بعد بھی معاویہ کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، معاویہ کے دل میں ٹھنڈک نہ پڑی اور امام حسن کی جان کے پیچھے پڑ گیا. آخر کار انہوں نے اسما بنت اشعث زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر، سن لو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب کہہ رہا ہے، امام حسن کی بیوی، سنو، آخر کار معاویہ نے اسما بنت اشعث زوجہ امام حسن کی بیوی کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا. آخر معاویہ نے امام حسن کی بیوی کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کے، بڑے بڑے پیسوں کا لالچ دے کے امام حسن کی شہادت پر راضی کر لیا. معتبر کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا؟ امام حسن کی بیوی کو راضی کر لیا کہ امام حسن کو زہر، اس سے پہلے بھی 27 بار زہر دیا گیا تھا اور کام نہیں کیا تھا اسے. اس بار کا زہر ایسا تھا کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر زہر ہو جائے. انہوں نے ان کے قتل پر آمادہ کر لیا. امام حسن کی بیوی کو معاویہ نے راضی کر لیا اور اس ناقص العقل اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دے دیا. سن لو، میرات الاسرار کے عبد الرحمن چشتی ان کی بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ناقص العقل یعنی بری عقل والی عورت اور ناقص الدین برے دین والی عورت نے امام حسن کو زہر دے دیا. جب حضرت امام حسن نے دیکھا کہ میری زندگی تمام ہو چکی ہے، جب زہر پی لیا اور پیتے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے جگر کے، دل کے، ہاتھوں کے اور منہ سے نکلنے لگے، کیونکہ مشق میں بھر دیا تھا زہر. جب آپ رات کو پانی پینے اٹھے وہ مشق سے پانی پی لیا اور پانی پیتے ہی وہ زہر تھا ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے اندر ہاتھوں کے اور منہ سے باہر آنے لگی. جب آپ نے دیکھا کہ میری زندگی تمام ہو چکی ہے تو حضرت امام حسین کو اپنے پاس بلا کر خلافت و امامت کی امانت ان کے سپرد کر دی. اس کے بعد جو خلیفہ بنے وہ امام حسین بنے. اصلی کہانی تو یہاں سے شروع ہے. جن کا حق تھا وہ کون بن گئے؟ خلیفہ برحق ہو گئے اور امام برحق ہو گئے. امام حسن نے ان کو دے دیا، یعنی رسول اللہ نے انہیں خلافت دے دی، امامت اور خلافت ان کے سپرد کر دی. اور 28 صفر 50 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. آپ کی عمر شریف 47 سال تھی، 47 ایئرس، جب آپ کو زہر دیا گیا اور مدت خلافت 6 ماہ تھی. آپ کے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں. اس کا مفصل ذکر روضۃ الصفا میں ہے. روضۃ الصفا میں حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد معاویہ نے 10 سال حکومت کی اور 15 رجب 60 ہجری میں طاعون کی بیماری میں واصل بن. معاویہ کی حکومت کے زمانے میں حضرت علی کے غلام قمبر نے نیشا پور میں 43 ہجری میں وفات پائی اور اسی جگہ دفن ہوئے. اب سنو، 59 ہجری میں سب سے زیادہ حدیثیں جن کی پڑھتے ہو سن لو، وہ کون تھے؟ رسول اللہ کے وصال سے 3 سال پہلے اسلام لائے حضرت ابو ہریرہ بن عبد الرحمن وسیع محدث نے رحلت کی. حضرت ابو ہریرہ کی عمر 77 سال تھی. اب آگے سنو، جنگ صفین کے دوران میں آپ کا کھانا معاویہ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے.
ابو ہریرہ جنگ صفین میں کھانا معاویہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے. یہ علی کرم عبد الرحمان چشتی کہہ رہے ہیں، جنہوں نے غریب نواز کے اشارے پہ کتاب لکھی. غریب نواز نے جن سے کتاب لکھائی.